ایک خاص طبقے کی طرف سے یہ سوال اٹھایا جاتا ہے اور یہ اشکال کیا جاتا ہے کہ روزہ جو ہوتا ہے، روزہ باطن کو پاک کرنے کا نام ہوتا ہے۔ روزہ کوئی ظاہری چیز نہیں ہے، روزہ کوئی کھانے پینے کے چھوڑنے کا نام نہیں ہے، اور روزہ اپنے باطن کو پاک کرنے کا نام ہے، گناہوں سے پاک کرنے کا نام ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ باطن جو انسان پاک کرتا ہے، تو باطن کو پاک کرنا یہ حکم ہے انسان کے لیے، سال بھر کا، زندگی بھر کا عمل ہے۔ زندگی بھر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باطن کو پاک کرنے کا حکم دیا ہے اور گناہوں کے چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ باطن پاک اس وقت ہوتا ہے جب انسان گناہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو جب انسان گناہ چھوڑ دیتا ہے، گناہوں سے الگ رہتا ہے، نیکی کے کام کرتا ہے، تو اس کا باطن خود بخود پاک ہو جاتا ہے۔ روزے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ البتہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس میں ایک حکمت یہ پائی جاتی ہے کہ اس سے جب انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے، تو ظاہر ہے جب انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے تو پھر وہ گناہ چھوڑتا ہے۔ جو جسمانی اس کے گناہ ہوتے ہیں، جو اس طرح جو شہوت والے گناہ ہیں، جو زنا ہے، جو اسی طرح اور دوسرے تیسرے گناہ ہیں، تو انسان وہ چھوڑتا ہے، اس وجہ سے اس کا باطن بھی پاک ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ سوال ہے ان لوگوں سے کہ باطن پاک کرنے کا حکم کیا صرف ایک مہینے کے لیے دیا گیا ہے؟ کیونکہ رمضان تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ رمضان کا مہینہ ایک مہینہ ہے جس میں روزے رکھے جاتے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں اس بات کا ذکر موجود ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا باطن سال میں صرف ایک مہینے میں ہی پاک کیا جاتا ہے؟ پورے سال باطن کو اسی طرح چھوڑ دیا جاتا ہے؟ پورا سال اسی طرح گناہ کیے جاتے ہیں اور باطن کو چھوڑ دیا جاتا ہے، باطن کو پاک نہیں کیا جاتا؟ تو یہ جو ہے وہ ایک لاجیکل ایک جواب ہے ان کا۔ اب دوسری بات یہ یہاں پر یہ یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روزے کا پروسیس ذکر کیا ہے قرآن مجید میں، تو اس میں صاف طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ اب روزہ کیا ہوتا ہے؟ صوم کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں عربی کی کسی بھی لغت میں کہ صوم کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ عربی کی کوئی ڈکشنری آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اگر اس میں صوم کے معنی یہ ملیں کہ بھئی صوم کا معنی باطن کو پاک کرنا ہے، تو پھر آپ آگے بتائیے گا۔ صوم کے معنی جو عربی زبان میں آتے ہیں، اسی طرح جو شریعت میں صوم کے معنی ہیں وہ یہ آتے ہیں کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور اسی طرح شہوت کے کاموں کو چھوڑنے کا نام ہے۔ اس طرح شریعت میں جو روزے کے معنی لیے جاتے ہیں وہ یہ ہیں کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی نیت کے ساتھ کھانے پینے اسی طرح شہوت کے کاموں کو چھوڑنے کا نام ہے روزہ۔ روزہ تو اس بات کا نام نہیں ہے کہ بھئی باطن کو پاک کرنا اور بھوکا پیاسا نہ رہنا۔ یہ اس کی حکمت ایک کہی جا سکتی ہے باطن کو پاک کرنا، لیکن یہ اس کا کاز نہیں ہے، اس کی علت نہیں ہے، اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ اگلی بات پھر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روزے کا پروسیس ذکر کیا ہے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بنو، تقوی اختیار کرو۔ تو یہ ایک حکمت بتلا دی گئی ہے کہ روزے سے تقوی پیدا ہوتا ہے، انسان کے اندر ایک تقوی پیدا ہوتا ہے جس سے وہ گناہوں کو چھوڑتا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ روزے کے چند گنے چنے دن ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چند گنے چنے دن ہیں باطن کے پاک کرنے کے، ایسا تو مطلب نہیں ہے۔ روزے کے چند گنے چنے وہی دن ہیں کہ جس میں انسان روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا چھوڑتا ہے، تو اس کا معنی روزہ ہوتا ہے۔ پھر آگے تھوڑا سا آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ تم کھاؤ پیو کیسے، پھر سحری کا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ تم کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح صادق ہو جائے، یہاں تک کہ جو سفید دھاگا ہے وہ کالے دھاگے سے نمایاں ہو جائے، اس سے مراد صبح صادق ہونا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تم کھاؤ پیو صبح صادق سے پہلے پھر اس کے بعد تم کھانا پینا چھوڑ دو۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر تم روزہ کو پورا کرو رات تک، یعنی غروب آفتاب تک۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ تم روزے کو پورا کرو، اپنے باطن کو پاک کرو رات تک، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنے باطن کو اسی طرح چھوڑ دو اور جو بھی گناہ ہوتے ہیں وہ کرو۔ اس کا مطلب تو پھر یہ نکلتا ہے، یہ مطلب اس کا نہیں ہے۔ روزے کا مطلب وہی ہے جو کہ قرآن مجید نے بیان کر دیا ہے، صاف الفاظ میں قرآن مجید نے روزے کا مطلب بیان کر دیا ہے کہ روزے کا مطلب کیا ہے۔ پھر حدیثوں کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، صاف طور پر موجود ہے، یہ بات کسی تعریف کی محتاج نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کس طرح رکھا کرتے تھے۔ حدیثوں میں صاف طور پر موجود ہے کہ کس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھایا کرتے تھے، اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کی فضیلت بیان فرمائی ہے، کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اگر وہ انسان کام کرے تو انسان کا باطن اپنا پاکیزہ نہیں رہتا،
اس کا مطلب تو پھر یہ ٹھہرے گا۔ تو پھر انسان جب باطن اسی وقت پاک ہوگا جب انسان روزے کے پورے پروسیس پر عمل کرے گا۔ جب انسان روزے کے پورے پروسیس پر عمل نہیں کرے گا اس کا باطن پاک نہیں ہوگا۔ یہ صاف طور پر یہ تو قرآن مجید خود ہی بتلا رہا ہے کہ باطن کس طرح پاک ہوگا۔ باطن اسی وقت پاک ہوگا جب روزے کے پورے پروسیس پر عمل کیا جائے گا۔